میستوج برغل روڈ، یہ یہاں کے علاقے کے عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن رہے ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سکردو کی جنگ میں بھی ہمارے شہید کی قبر اب بھی موجود ہے سکردو میں۔ اس کے بعد بھی ہمارے بچے پولیس میں، چترال سکاؤٹس میں، آرمی میں اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہوئی ہیں۔ ان کی زیارتیں جو ہیں ہمارے علاقے میں اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہم پرامن طریقے سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ ہم مہذب لوگ ہیں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، کوئی بھی کام کرو نظم و ضبط کے تحت کرو۔ شور مچانے سے، غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سمندر خاموش ہوتا ہے، لیکن سمندر کی طاقت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ چھوٹی سی ندی جو ہے شور مچاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سمجھتا ہوں کہ یہ 80% جو ہے میرے شاگردوں کے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں۔ سب سے بزرگ ہوں یہاں، کم از کم ہماری موجودگی میں ایسا ہلہ گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ کے لیے پلیز ہمارا ایک ہی نعرہ، ایک ہی مطالبہ ہے، صرف ایک ایجنڈا ہے، وہ ہے میستوج برغل روڈ۔ اس پر زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہ بات مسلمہ ایک صرف ایک ایجنڈا، اس ایجنڈے پر ہم قائم رہیں گے۔ ہم آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جوانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ تحریک کے جو جوان ہیں یہ اپنے آپ کچھ کر رہے ہیں، ہمارا پورا سپورٹ حاصل ہے ان کو۔ نمبر 2، یہاں اسسٹنٹ کمشنر نے جو بات بتائی، جو خوشخبری سنائی، کیونکہ میں گورنمنٹ میں رہ چکا ہوں، میں نے 40 سال سروس کی ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہ کام صبح شام، اگر صبح اب تیاری کریں شام کو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے اس کے لیے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے PC1 بننا چاہیے، سب سے پہلے PC1 کمشنر نے بتا دیا کہ PC1 بن چکا ہے۔ اب ہمارے تحریک کے جو صاحبان ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر سے ان کی نقول لے لیں تاکہ ہمیں تسلی ہو۔ اور یہ PC1 کہاں پہنچا ہے اس کی نشاندہی ہو، تاکہ تحریک کے جوان جو ہیں وہاں جا کے پرسو کریں گے اس کو۔ ہم اپنے MPA ڈپٹی اسپیکر سریقہ سے درخواست کرتے ہیں وہ اس کو فالو یا اس کی مطلب کی پیروی کرے گی جہاں بھی وہ PC1 جائے گا۔ خالی باتوں سے ہمیں ٹرکھانا درست نہیں رہے گا، کیونکہ ہم انقلابی لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ یہاں انقلاب برپا ہو۔ لہذا PC1 کے مطابق PC1 کب پرو ہونا ہے، اس کے بعد فنڈ کی بات انہوں نے کی ہے۔ یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر سرکار نے 10 ارب روپے ہمارے لیے رکھا ہوا اس روڈ کے لیے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہماری تحریک، ہماری کوششیں ہماری جلد سے تیز ہوتے جائیں گے۔ جب تک PC1 اپروو نہیں ہوتا، جب تک اس کے بعد PC4 آگے نہیں ہوتا، جب تک فنڈ ریلیز نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ نمبر 3،
میں اس جلسے کے اندر اپنے لسپور کے برخورداروں جن میں وی سیز ولیج کونسلز کے چیئرمین صاحبان ہیں، ڈپٹی چیئرمین صاحبان ہیں، پرواق کا چیئرمین یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ وی سی بھی ڈپٹی چیئرمین بھی ہوگا، بروغل کا چیئرمین یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں آپ وی سی کے چیئرمین صاحبان کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عوامی مطالبے پر ان کا ساتھ دیا مکمل طور پہ. آپ سے میرا ایک مطالبہ ہے، اگر حکومت ہمیں ٹرخانے کی کوشش کی تو آپ کو اجتماعی طور پر استعفیٰ دینا ہوگا. سب سے پہلے ہمارے بی سی چیئرمین اور ان کے ممبران کو اجتماعی استعفیٰ پیش کرنا ہوگا سرکار کے پاس. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. حکومت بھی کوشش کرے گی، ڈپٹی کمشنر بھی اپنی طرح اپنی جگہ کوشش کرے گا، ہمارا ایم پی اے، ہماری ایم پی اے صاحبہ، ہمارا ایم این اے لطیف صاحب، کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے، ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اس وقت صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مرکز میں پی 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 اور نون لیگ کی حکومت ہے. تین بڑی بڑی پارٹیوں کی حکومتیں اس ملک میں. ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا، ایک ہی مطالبہ ہے، یہ پورا کریں اور ہم پرامن شہری رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی فساد دنگا ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا شکریہ، مجھے آپ لوگوں نے سنا، آپ کی بڑی مہربانی. میں نے پہلے یہ گزارش کی تھی انتظامیہ والوں سے کہ مجھے کراچی جانا ہے اپنے علاج کے لیے اور اس کے لیے ٹکٹ خریدا ہوا ہے، تو کل میں جا رہا ہوں. میں آپ سے معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں اس محفل سے اڑنے کے لیے. باقی آپ اپنا جلسہ جاری رکھیں، اس کا جو خلاصہ ہوگا وہ مجھے ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.